مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا, محنت مزدوری کی. کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں. میرے بچوں, پاکستان بھی ضروری ہے, کرپشن ہوتی ہے, پیسے کھائے جاتے ہیں. آن ریکارڈ ہوں, میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں ملا. منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا, نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے. سلیمان شہباز کا کوئی چیک بھی آپ نے کیش کروایا تھا؟ یہ جو قاسم صاحب ہے نا, انہوں نے ہمیں بھیجا تو وہاں سے چیک مجھے نہیں ملا. یہ قاسم صاحب نے مجھے چیک دیا کہ جاؤ اکاؤنٹ کیش کرواؤ. جو کرواتا ہے وہ قاسم صاحب مجھے سے کرواتا رہا. قاسم قیوم نے دیا تھا چیک, اور یہ سلیمان شہباز کا چیک. جی جی. اگر میرے بچوں نے خدا نہ خاصہ بیکاز آف مائی پوزیشن آدھے دہلے کی کرپشن جو ٹھیکے اپنا ثابت کر دیں تو آئی ول ریزائن. وہ شریف فیلڈ جاؤ, وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے, وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو, ٹھیک ہے نا. کبھی گارڈز وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے؟ نہیں, وہ گارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا, قاسم نے خود بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ قاسم نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب کے دفتر. میں نے کہا کون میاں صاحب؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا وہاں بھی اتنے تو وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, اتنا وہ گارڈ ہے. تو اس نے کہا کہ جو تو میں نہیں پتا وہ کس کا دفتر ہے. میں نے کہا نہیں, وہ کہتا وہ سلمان شہباز شریف کا دفتر ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک دھیلے کی کرپشن مل گئی, اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میری قبر سے میری مردہ نکال کر کمبے پہ کھڑے کر دے گا. میری قبر کو نکال کر پول پہ لٹکا دیجیے گا. میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. 7 ارب کا ریفرنس شہباز شریف کے خلاف ہے. ایک 7 ارب کا ٹی ٹی کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو نیب کا ہے, احتساب کا. 25 ارب کی فردر فیک بے نامی اکاؤنٹس کے اندر منی لانڈرنگ کی انہوں نے. وہ رمضان شوگر مل اور عربیہ کا جو ایف آئی آر ہے FIA کی, یہ تو میں نے صرف 2 کی کر دی. دہلی کی تو کی نہیں, انہوں نے دہلا تو کبھی کرتے نہیں تھے, ان کا بڑا ہائی اسٹینڈرڈ تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے, وہ کھلے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. ایک پائی کی کوشچن ثابت نہیں ہو سکی. اٹس اے بزنس ٹرانزیکشن. جب آپ کہتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن تھی مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اٹس اے پیور بزنس ٹرانزیکشن. اس کے اندر 55 والیومز ہیں جس کے اندر 25,000 صفحات ہیں. سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بینکنگ ریکارڈز ہے, SECP کے ریکارڈز ہیں, FBR کا ریکارڈ ہے, 177 فیک ریمیٹنسز کا جو ٹیٹیاں ہیں ان کا ریکارڈ ہے. اور اس کے لیے لفظ جو ریفرنس میں اور انویسٹیگیشن رپورٹ میں استعمال ہوا ہے وہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا استعمال ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی سالڈ ریفرنس ہے. FIA نے اپنے حتمی چالان میں عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ شریف گروپ کے 14 میں سے صرف 11 ملازمین نے تحقیقات میں تعاون کیا ہے, جبکہ سلیمان شہباز کا چپراسی ملک مسعود احمد دبئی فرار ہے. غلام شبیر جو کہ شریف گروپ کا سٹور کیپر تھا وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے, اور گلزار احمد خان کا انتقال ہو چکا ہے. مرحوم گلزار احمد خان کے صاحبزادے شکیل احمد نے FIA کو اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا. شکیل احمد کے بقول وہ FA پاس ہے اور ایک میرج ہال میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہے. 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے والے شکیل احمد کا کہنا تھا کہ جنوری 2011 میں بطور ہیلپر رمضان شوگر مل میں 6,500 روپے پر ملازمت شروع کی. اس کے والد گلزار احمد خان رمضان شوگر مل میں بطور چپراسی 20 سال ملازمت کرتے رہے ہیں اور 2014 میں ریٹائر ہو گئے. 2013 میں شکیل احمد کو رمضان شوگر مل سے نکال دیا گیا تھا. شکیل احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت جہلم میں مقیم ہے اور اسے اپنے والد کا سلک بینک پیکو روڈ برانچ میں موجود اکاؤنٹ کا کوئی علم نہیں. FIA نے جب شکیل احمد سے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا سوال کیا تو شکیل احمد کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی غریب لوگ ہیں, ان کے پاس کبھی بھی زیادہ رقم نہ تھی اور نہ ہی اب ہے. شکیل احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. FIA کی جانب سے جب گلزار احمد کے بینک اکاؤنٹ سے ان کی وفات کے بعد
25 مارچ 2015 کو 40,48,000 کی رقم کی ٹرانزیکشن کو دیکھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز والا یہ اکاؤنٹ اس کے والد کا ہے ہی نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم تھی۔ شکیل احمد نے FIA کو دوران تفتیش اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں شریف گروپ کے تمام 14 ملازمین کی مکمل پروفائل بھی شامل کی ہے اور ان 14 میں سے 11 سے کی گئی تفتیش اور بیانات بھی ساتھ منسلک ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے معاشی حالات کیسے تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں کتنی رقم ٹرانسفر ہوتی رہیں؟ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آمدن اتنی کم اور اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ، بلکہ کچھ میں تو اربوں روپے کی برسات۔ حتمی چالان کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں چپڑاسی کے طور پر کام کرنے والے ملک مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں فروری 2018 تک کل 771 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اس کے علاوہ ملک مقصود احمد کے نام سے مزید اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں ایک مقصود اینڈ کو نامی کاروبار تھا۔ اس اکاؤنٹ میں 360 ملین کی ٹرانزیکشن صرف ایک سال یعنی جنوری 2017 سے جنوری 2018 تک کی گئیں۔ اسی طرح ایک اور نجی بینک میں بھی مقصود اینڈ کو کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ میں 318 ملین، ایک اور کاروباری اکاؤنٹ میں جنرل آرڈر سپلائر بن کر 4 ملین اور چینی کا ڈیلر بن کر ایک ذاتی اکاؤنٹ میں 1054 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اس کے علاوہ 2 اور اکاؤنٹس میں 30 ملین اور 741 ملینز کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں۔ یعنی FIA کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن کے چپڑاسی کے کل 7 بینک اکاؤنٹس تھے، جن میں کل ملا کر 2966 ملین یعنی تقریباً 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اور پھر ملک مقصود صاحب نے زندگی میں پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنوایا اور متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے۔ FIA کے مطابق کل ملا کر 3 ارب سے زائد کی رقم کی ٹرانزیکشنز اس ملک مقصود احمد کے مختلف اکاؤنٹ سے کی گئیں اور کاغذات کے مطابق یہ سلیمان شہباز کا چپڑاسی ہے، کھرب پتی طاقتور اشرافیہ کا ارب پتی چپڑاسی، جو کم از کم 2 سال سے دنیا کے مہنگے ترین ملک میں مفرور ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ملازم بھی ہے جس کا نام محمد اسلم ہے۔ ریکارڈ اور دستاویزات کے مطابق محمد اسلم رمضان شوگر ملز کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کیشیئر کی نوکری کرتا ہے اور ان کی تنخواہ 38,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ FIA کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق محمد اسلم نے چنیوٹ میں گنے کے سپلائر کی حیثیت سے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، جس میں 1218 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اس طرح ایک اور بینک UBL کی شور کوٹ برانچ میں بھی گنے کے سپلائر کی حیثیت سے کھلے اکاؤنٹس میں 563 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، یعنی کل ملا کر 1.78 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز۔ محمد اسلم کے نام پر جو 2 بے نامی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے وہ سال 2011 سے 2017 تک چلائے گئے۔ UBL کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں دیا گیا موبائل نمبر بھی محمد اسلم کا اپنا نہیں، بلکہ شریف گروپ کے ایک اور ملازم مزمل رضا کا نکلا، جس کو کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن بنایا گیا تھا۔ دوران تحقیقات محمد اسلم نے FIA کو بتایا کہ
اس نے شریف گروپ میں 2004 میں ملازمت شروع کی تھی۔ دوران تفتیش اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ 2 اکاؤنٹس کی چیک بکس وغیرہ پر دستخط اس نے کیے تھے، مگر وہ گنے کا سپلائر نہیں اور نہ ہی حاجی اسلم اینڈ سنس نامی کمپنی اس کی ہے۔ محمد اسلم نے ایف آئی اے کو یہ بیان بھی دیا کہ وہ شور کوٹ میں اپنے 10 بہن بھائیوں کے ہمراہ 10 مرلے کے مکان میں رہتا ہے۔ ان 14 افراد کی لسٹ میں تیسرا نام اظہر عباس کا ہے۔ اظہر عباس کے نام پہ اظہر سنس شوگر ڈیلر کے ایک اکاؤنٹ میں 480 ملین، جبکہ رمضان شوگر ملز کے چینی کے بروکر کی حیثیت سے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں 1157 ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی۔ کل ملا کر اظہر عباس کے اکاؤنٹ سے 1.67 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جبکہ اظہر عباس در حقیقت رمضان شوگر ملز میں کلرک کی حیثیت سے صرف 9,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ حاصل کر رہا تھا۔ اظہر عباس نے بھی دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات کیے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اظہر عباس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن میں بھی مزمل رضا کا نام درج ہے۔ رمضان شوگر ملز کے سٹور کیپر غلام شبر کے نام سے 2 اکاؤنٹس کھولے گئے، جس کو شبر ٹریڈرز کا نام دیا گیا۔ ان 2 اکاؤنٹس میں 1.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ غلام شبر ان تحقیقات کے شروع ہوتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا اور ایف آئی اے ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ 21,500 روپے ماہانہ کمانے والے خضر حیات کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، جو کہ حیات ٹریڈرز نامی کمپنی کا ظاہر کیا گیا۔ اس ایک اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکسٹ آف کن میں مزمل رضا، جبکہ موبائل نمبر زاہد علی چودھری جو کہ رمضان شوگر ملز میں ڈی جی ہے اس کا دیا گیا تھا۔ خضر حیات کے مطابق اس کو ان اکاؤنٹس کا علم تھا، مگر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحبان کو ان اکاؤنٹس کی ضرورت ہے، اس لیے کھلوائے گئے ہیں۔ اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ کوئی شوگر ڈیلر ہے اور اس کی حیات ٹریڈرز نامی کمپنی ہے۔ ان 14 ملازمین میں شاید سب سے دلچسپ ہے گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کی کہانی۔ گلزار احمد خان کے نام سے 2 بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے، جن میں 1.28 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی۔ جب ایف آئی اے نے گلزار احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ گلزار صاحب تو وفات پا چکے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ایف آئی اے کو بطور گواہ بیان دیا کہ اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہے۔ اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر 883 ملین روپے کی ٹرانزیکشن۔ محمد یاسین نامی شریف گروپ کے اسسٹنٹ گودام آفیسر کے اکاؤنٹ میں 715 ملین کی ٹرانزیکشن۔ توقیر الدین اسلم کے نام پر 3 اکاؤنٹس کے ذریعے 480 ملین روپے کی ٹرانزیکشن۔ ظفر اقبال انجم کے نام پر 525 اور تنویر الحق کے نام پر 512 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں۔ اسی طرح کاشف مجید نامی شریف گروپ کے آئی ٹی افسر کے اکاؤنٹ میں 362 ملین اور مسرور انور نامی کیش بوائے کے اکاؤنٹ میں
231 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA के मुताबिक इन 14 अफराद के 28 अकाउंट्स के जरिए 16 अरब से जायद रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA के चालान में तफसील से यह भी बयान किया गया है कि किस तरह से गरीब मुलाजमीन पर दबाव डालकर उनको बैंक अकाउंट्स खुलवाकर चेकबुक्स और दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत करवा के रमजान शुगर मिल्स के सीनियर मैनेजर्स वगैरह के हवाले करने पर मजबूर किया गया। इसी तरह अपने चालान में FIA ने निजी बैंकों के किरदार के हवाले से भी लिखा है। FIA के मुताबिक तहकीकात के साथ मुख्तलिफ निजी बैंकों के 24 अफसरान जुड़े हैं, मगर चंद बैंक अफसरान ने अपने FIA को दिए बयान से बाद में इनराफ किया और बयानात तब्दील किए। FIA के मुताबिक ये सब या तो बैरूनी दबाव के तहत किया गया या किसी वादे के नतीजे में, और FIA ने यह नतीजा निकाला कि इन तमाम बैंकों को शरीफ खानदान के दबाव के नतीजे में इस काम के लिए रजामंद किया गया। FIA ने चालान में लिखा है कि बैंकों की बाबत तहकीकात अभी जारी हैं कि क्या इन पर दबाव डाला गया या वो जानते बूझते इस गोरख धंधे का हिस्सा बने। FIA ने अपने चालान में इस बात का भी तफसीली जिक्र किया है कि किस तरह इन बेनामी अकाउंट्स में जो रकूम आई वो बताए गए जराए आमदन के अलावा थी, और ये वो जराए आमदन के अलावा थे जो कि इनएक्सप्लिकेबल यानी नाकाबिले बयान तस्वुर किए जाते। FIA के मुताबिक इन 28 बेनामी अकाउंट्स जो कि शरीफ खानदान के 14 कम आमदनी वाले मुलाजमीन के नाम पर खोले गए थे, उनमें 17,500 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और 9,500 से जायद काउंटर पार्टी की तफसीलात को एनालाइज किया गया, और इसके बाद FIA इस नतीजे पर पहुंची कि ना तो इन अकाउंट्स में रकूम जमा करवाने वालों का चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक था और ना ही अकाउंट होल्डर्स का अपना पैसा था, बल्कि ये तो एक पैरेलल बैंकिंग का सिस्टम था जो शातिराना तौर पर शरीफ ग्रुप की जानिब से बनाया गया था। FIA ने इन जाली और बेनामी अकाउंट्स में बड़ी रकूम जमा करवाने वालों का भी सुराग लगाया। FIA ने अपने चालान के साथ 64 अफराद का बयान भी लगाया जो कि इन अकाउंट्स में रकूम जमा करवाते रहे थे। इनमें से चंद बयानात अगर पढ़े जाएं तो मालूम होता है कि किस तरह बैंक के अफसरान को साथ मिलाकर उनकी रकूम की हेरफेर करके काउंटर पर उनके चेक दूसरे अकाउंट जमा करवा के उनके हवाले से ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई। मकसूद एंड को के अकाउंट में 4,67,000 रुपया जमा करवाने वाले मोहम्मद मुनीर से जब FIA ने सवाल किया कि उसने मलिक मकसूद के अकाउंट में रकम क्यों जमा करवाई, तो उसका कहना था कि उसने तो 2000 अपनी अहलिया के हज के लिए यह रकम जमा करवाई थी। उसका चीनी के कारोबार से ताल्लुक नहीं। अख्तर का FIA के सामने कहना था कि बैंक के स्टाफ ने यह किया और इसको इस बारे में कोई इल्म नहीं। शाहजमान नामी टायर डीलर के अकाउंट से 2017 में 5 लाख रुपया भी मकसूद एंड कंपनी के अकाउंट में जमा हुआ। जब FIA ने शाहजमान से पूछा तो उसका कहना था कि 5 लाख रुपए का चेक उसने जान टायर डीलर को टायर खरीदने पर दिया था। उसको इल्म नहीं कि यह चेक उस अकाउंट में कैसे आया।
اسی طرح سید ناصر عباس نامی شخص نے بھی مقصود اینڈ کو نامی کمپنی کے اکاؤنٹ میں 2017 میں 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا. ایف آئی اے کے سوال کرنے پر ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اس کا ٹورزم کا کاروبار ہے اور یہ 5 لاکھ کا چیک ہوٹل مینجمنٹ کے کہنے پر مکہ اور مدینہ میں ہوٹل کے کمرے بک کروانے کے لیے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے. اسی طرح ابوا انٹرنیشنل ٹورز کے مالک ناصر خان نے بھی ایف آئی اے کو یہی بیان دیا کہ 2017 میں مکہ اور مدینہ میں ہوٹل بک کروانے کے لیے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے اور اس کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں. زیجا اسلم جو کہ کپڑوں کے کاروبار سے منسلک ہے، اس کے مطابق 6 لاکھ اس نے عثمان حیدر کو کپڑوں کی خریداری کی ادائیگی کی تھی جو کہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. اس کو بھی مقصود اینڈ کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا. بابو علم نامی ایک فروٹ کے تاجر کے مطابق اس نے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ملک مرید عباس کی ہدایت پر آموں کی خریداری کے لیے جمع کروائے تھے. بسم اللہ ہارڈ ویئر سٹور کے مالک محمد یونس نے ایف آئی اے کو بتایا کہ 21 لاکھ روپے تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں چودھری محمد سلیم کے کہنے پر آن لائن ٹرانسفر کیے تھے اپنے کاروبار کی غرض سے، جبکہ سخاوت علی کا کہنا تھا کہ اس کی جانب سے 10 لاکھ روپیہ مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں محمد بوٹا کے کہنے پر دیا جو کہ سکریپ یعنی کباڑ کا ڈیلر تھا. کھاریاں کے محمد عبداللہ صاحب قریشی چکن سپلائر کے نام سے کاروبار کرتے ہیں. 2017 میں 15 لاکھ روپے مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے بارے میں ایف آئی اے کو بیان میں کہا کہ غوث دھاندر سے مرغی خریدنے پر اس کے کہنے پر رقم ملک مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی. اسی طرح ربڑ کے سپلائر محمد عمران نے بتایا کہ 10 لاکھ روپیہ اس کو محمد ارشد نے دیا جو کہ چیک کی صورت میں اس کو واپس کیا گیا اور وہ مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا گیا. طارق سہیل نامی ڈرائی فروٹ ڈیلر کے مطابق مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 4,50,000 ڈرائی فروٹ کی خریداری کے سلسلے میں دیا گیا. محمد موئد نامی میاں ڈیری فارم کے مالک کا کہنا تھا کہ ڈیری فارم کے لیے وہ پنجند ونڈے والوں سے فارم کے لیے ونڈا لیا کرتا تھا اور 19 لاکھ مقصود کے کہنے پر پنجند ونڈے کے کہنے پر جمع کروائے. اسی طرح لاہور کے فرحت علی نے 5 لاکھ ملک مقصود کی فرنٹ کمپنی مقصود اینڈ کو میں جمع کروایا تھا. ایف آئی اے کے سوال کرنے پر جواب دیا کہ وہ آرٹیفیشل جیولری بناتا ہے اور یہ 5 لاکھ کاروباری ادائیگی کی گئی. اس کا چینی یا گنے کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. آکسیجن سلنڈر کے ڈیلر محمد حیات کا کہنا تھا کہ اس نے 5,44,000 کا چیک آکسیجن سلنڈر کی مد میں دیا تھا. مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا معلوم نہیں. پرانی گاڑیوں کے ڈیلر محمد جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ 11,91,000 کا چیک گاڑی کی خریداری کے سلسلے میں دیا گیا. معلوم نہیں مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا. اسی طرح کے بہت سے بیانات ہیں جو کہ ایف آئی اے نے دوران تحقیقات حاصل کیے. ان تمام جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس میں ہر قسم کے افراد نے رقوم جمع کروائیں. حج کرنے والے، مکہ مدینہ میں ہوٹل بک کروانے والے، بھینسوں کے لیے ونڈا خریدنے والوں نے بھی ان اکاؤنٹس میں رقوم
जमा करवाई और सवाल करने पर अपने कारोबार का बताया और कहा कि इल्म नहीं कि किस तरह ये रकूम उन अकाउंट्स में जमा हुई। हमारा तो चीनी या गन्ने के कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं। इसी गोरख धंधे को एफआईए ने अपने हतमी चलान में शरीफ ग्रुप के पैरेलल सिस्टम का नाम दिया है। उनके पास 19% हिस्से थे। इस तरह से दोनों भाइयों के पास कुल मिलाकर रमजान शुगर मिल के 52% हिस्से थे, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के पास 46%, जबकि बाकी मानदा 2% हिस्से शहबाज शरीफ की साहबजादियों के पास थे। इस तरह से एफआईए के मुताबिक इस ग्रुप को चलाने और फैसला साजी के तमाम इख्तियारात हमजा और सुलेमान शहबाज के पास थे। सुलेमान शहबाज को हमजा शहबाज की जगह 6 अप्रैल 2018 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिसका मतलब एफआईए के मुताबिक यह है कि इन जाली अकाउंट्स का तमाम तमाशा हमजा शहबाज की जेर निगरानी होता रहा। एफआईए ने जब इस बारे में हमजा शहबाज से सवाल किया तो उनका कहना था कि वो सियासत में मसरूफ रहते हैं और कारोबार सुलेमान शहबाज चलाते हैं, उनको इस सब के बारे में कुछ इल्म नहीं। एफआईए के मुताबिक हमजा शहबाज ने अपने इस बयान पर लाहौर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने अंगूठा लगाया, मगर यह बयान भी झूठ है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से हमजा शहबाज ऑडिट रिपोर्ट्स और डायरेक्टर रिपोर्ट पर हर साल दस्तखत करते रहे। इसके अलावा रमजान शुगर मिल के तमाम अकाउंट्स के दस्तखत कुनिंदा भी हमजा शहबाज ही थे। इसी तरह साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के किरदार के बारे में भी एफआईए ने लिखा है। एफआईए के मुताबिक जिस वक्त ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग या मनी हीस्ट हो रही थी, उस वक्त मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे और शहबाज शरीफ खानदान के सरबराह भी, लिहाजा अपने खानदान के कारोबार के लिए पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो जवाबदेह और काबिल एहतसाब भी हैं। एफआईए के हतमी चालान में यह भी लिखा है कि उनके पास इस सारे मनी लॉन्ड्रिंग के गोरख धंधे में शामिल होने के शवाहिद मौजूद हैं। एफआईए ने अपने हतमी चालान में ये शवाहिद भी शामिल किए हैं। चालान के मुताबिक रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम गुलजार अहमद मरहूम, जो कि मिल में चपरासी की नौकरी करता था, उसके अकाउंट में 50 लाख रुपया एक औरंगजेब बट नामी शख्स की जानिब से जमा करवाया गया। एफआईए ने अपने हतमी चालान में लिखा है कि औरंगजेब बट के साहबजादे असलम जेब बट ने एफआईए के सामने बयान देने की हामी भरी, जबकि एफआईए के मुताबिक औरंगजेब बट साहब एफआईए के सामने पेश नहीं हुए। एफआईए के चालान के मुताबिक औरंगजेब बट के साहबजादे असलम जेब बट ने एफआईए के सामने इकरार किया कि 5 मिलियन रुपए की यह रकम 2 चेक्स की सूरत में उनके वालिद औरंगजेब बट ने शहबाज शरीफ को उनकी रिहाइशगाह 180H मॉडल टाउन पर पेश किए। एफआईए के हतमी चालान के मुताबिक असलम जेब बट ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि उनके वालिद औरंगजेब बट मुस्लिम लीग नवाज से मुंसलिक एक सियासतदान हैं और शरीफ खानदान के असर व रसूख के डर से वो इस मामले में अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे। एफआईए के मुताबिक औरंगजेब बट की जानिब से शहबाज शरीफ को ये चेक्स
پارٹی فنڈ نہیں بلکہ رشوت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیک رمضان شوگر مل کے چپراسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے، نہ کہ پارٹی فنڈ میں۔ ایف آئی اے کے حتمی چالان کے مطابق اورنگزیب بٹ کو جنوری 2015 میں چیئرمین ڈیولپمنٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات کا سربراہ لگایا گیا، اور اس ضمن میں نوٹیفیکیشن عطا اللہ تارڑ، جو کہ اس وقت شہباز شریف کے پی ایس او تھے، انہوں نے جاری کیا۔ ایف آئی اے نے اپنے حتمی چالان میں لکھا ہے کہ گلزار احمد کا اکاؤنٹ شریف خاندان کا کیش بوائے مسرور انور چلاتا تھا، اور گلزار احمد کی وفات پا جانے کے بعد بھی 4 مرتبہ مسرور انور نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروانے اور نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق مسرور انور ہی شہباز شریف کا اکاؤنٹ بھی چلاتا تھا، اور اس میں رقوم جمع کروانا اور نکالنا اس کا معمول تھا۔ ایف آئی اے نے اپنے چالان میں شہباز شریف کے ماضی کے حوالے بھی دیے کہ 90 کی دہائی میں کس طرح سے اسحاق ڈار کو ملا کر جعلی فورن کرنسی اکاؤنٹ بنائے گئے اور پھر اس رقم کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی عوام اس کیس کو حدیبیہ پیپر ملز کیس کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کیس بھی تکنیکی بنیادوں پر سپریم کورٹ کی جانب سے بند کیا جا چکا ہے۔ حتمی چالان میں ایف آئی اے نے بارے ثبوت بھی شریف گروپ پر رکھا ہے، اور سوال اٹھایا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو کہ ایف بی آر میں ڈکلیئر تک نہیں، ان میں فنڈز کس ذریعے سے آ رہے تھے۔ شہباز شریف پر مقدمہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے سیکشن 5 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت قائم کیا گیا ہے، جبکہ 11 کم آمدن والے ملازمین کو منی لانڈرنگ کا مجرم اور 3 کی گرفتاری کے بعد ٹرائل کا بولا گیا ہے۔ سوال مگر ایک ہی ہے، 100 سے زائد گواہان، 4000 صفحات سے زیادہ شواہد، کیا انصاف ہوگا یا ایک اور ڈیل؟